برطانیہ ایک ایسا ملک جو صدیوں سے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے مواقع کی سرزمین رہا ہے، لیکن آج یہی ملک ایک ایسے مسئلے کے بیچ کھڑا ہے جس نے اس کی سیاست، معیشت اور معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور اب ایک ایسا منصوبہ سامنے آیا ہے جو شاید برطانوی تاریخ کا سب سے سخت امیگریشن اقدام ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ منصوبہ پیش کیا ہے ریفارم UK نامی سیاسی پارٹی نے، ایک ایسی جماعت جو خود کو روایتی سیاست کا متبادل قرار دیتی ہے، جس کی قیادت کر رہے ہیں نائجل فارج، ایک متنازع مگر با اثر سیاسی شخصیت۔ اور اس منصوبے کا چہرہ ہے اسی سیاسی جماعت کے رکن ضیاء یوسف، ایک کامیاب بزنس مین جو اب برطانوی سیاست میں تیزی سے ابھر رہے ہیں۔ یہ منصوبہ ہے کیا؟ گزشتہ 5 سالوں کے تمام اسلام کیسز دوبارہ کھولے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے تقریباً 4 لاکھ افراد کے کیسز پر نظر ثانی کی گزارش کی جا رہی ہے، اور اگر حکومت کو لگے کہ کسی کو یہاں رہنے کا حق نہیں بنتا تو اسے ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ اس منصوبے کا دوسرا حصہ ہے بڑے پیمانے پر ڈیپورٹیشن پلان۔ منصوبہ صرف جائزہ لینے تک محدود نہیں، بلکہ ہر سال 2.5 لاکھ افراد کو ملک بدر کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے، یعنی ہر ماہ تقریباً 22,500 افراد۔ اس کے لیے تجویز ہے کہ امریکہ کی طرز پر موڈیول حراستی مراکز بنائے جائیں جہاں لوگوں کو عارضی طور پر رکھا جا سکے جب تک ان کی ملک بدری مکمل نہ ہو جائے۔ اب بات کرتے ہیں اس منصوبے کے تیسرے حصے کی، مزید سخت اقدامات۔ یعنی یہ منصوبہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ غیر قانونی تارکین وطن کے لیے ویلفیئر مکمل طور پر ختم کرنا، مستقل سکونت کے قوانین میں بڑی تبدیلی کرنا، اور سب سے متنازع تجویز برطانیہ کا یورپی انسانی حقوق کنونشن سے علیحدگی اختیار کرنا تاکہ قانونی رکاوٹیں کم ہوں اور ڈیپورٹیشن کا عمل تیز ہو سکے۔ لیکن اس منصوبے نے شدید رد عمل بھی پیدا کیا ہے۔ اس منصوبے کی مخالف سیاسی جماعت کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ نہ صرف غیر عملی ہے بلکہ انتہائی مہنگا بھی ہوگا، اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ملک بدر کرنا انسانی حقوق کے اصولوں کے خلاف نہیں؟ کچھ ناقدین نے اسے ایک سیاسی نعرہ قرار دے دیا ہے، جبکہ کچھ اسے خطرناک رجحان سمجھتے ہیں۔